آپ کے پسندیدہ شو MBG سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کی گتھی آہستہ آہستہ سلجھنے لگی ہے۔ کئی دن کی جستجو اور محنت کے بعد میں اس واقعہ سے جڑے دو اہم کرداروں یعنی وقار احمد اور خرم احمد نہ صرف ان دونوں کی تصاویر حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں بلکہ ان کی ٹریول ہسٹری اور دیگر اہم دستاویزات تک بھی رسائی حاصل ہو گئی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اس معاملے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ناقابل یقین بات یہ ہے کہ وقار احمد جو اس حادثے کے وقت کینیا میں تھے اور ابھی بھی نیروبی میں ہیں، لیکن اگر FIA کا ٹریول ریکارڈ اور ہسٹری دیکھی جائے تو انہیں کراچی میں ہونا چاہیے، حالانکہ عملاً وہ نیروبی میں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دوسری طرف ان کے والد جن کا نام افضال احمد ہے اور جو کراچی کے DHA فیز 6 میں رہائش پذیر تھے، وہ اپنا گھر چھوڑ کر پاکستان چھوڑ کر کینیا چلے گئے ہیں۔ وقار احمد اور خرم احمد کینیا میں ارشد شریف کے میزبان تھے، لہٰذا ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں یہ کب کینیا گئے، ان کا کیا کاروبار ہے، ان کی فیملی جو ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس واقعہ کی تفتیش کو آگے بڑھانے میں یہ دونوں افراد اور سلمان اقبال جنہوں نے ارشد شریف کو ان کے پاس بھیجا، وہ کس طرح معاون و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو وقار احمد جو کینیا میں فائرنگ رینج چلاتے ہیں اور جن کے چھوٹے بھائی وہ گاڑی چلا رہے تھے جس میں ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے اور وہ قتل ہو گئے، یہ وقار احمد جو ہیں ان کی عمر 49 برس ہے اور ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے، یعنی یہ ہیں پاکستانی نژاد، ان کے پاس کینیڈا کی پرماننٹ ریزیڈنس ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ہے کینیڈا کا، اور رہتے یہ کینیا میں ہیں، وہاں اپنا بزنس چلاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ وقار احمد نے کمپیوٹر سائنس میں MSc کی ہوئی ہے اور 1992 سے 95 کے دوران یہ کراچی میں فرحان بلڈرز کے نام سے کام کرتے رہے ہیں۔ 1995 سے 1998 تک انہوں نے ہیوسٹن امریکہ میں ملازمت کی اور پھر کینیا آ کے سیٹل ہو گئے، اور وہاں ان کا جو بزنس ہے ہرٹس اینڈ ہومز انکارپوریٹڈ اور امو ڈمپ کے نام سے جو فائرنگ رینج ہے، یہ کام آ کر انہوں نے جو ہے وہ سنبھال لیا۔ اگر ان کی ٹریول ہسٹری ہم دیکھیں وقار احمد کی، تو یہ 18 دسمبر 2017 کو فلائٹ PK 600 کے ذریعے کراچی آئے، اور یہ جو تصویر آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ امیگریشن کاؤنٹر پر ان کی جو تصویر لی گئی یہ وہ تصویر ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان کے کراچی سے یا پاکستان سے ایگزٹ کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے۔ اب یہ پاسپورٹ پر ایگزٹ کا ٹھپا لگوائے بغیر پاکستان سے واپس کینیا جانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ اس سوال کا جواب تو ظاہر ہے کہ FIA حکام ہی دے سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس پہ کراچی آئے ہوں اور واپس کینیڈا کے پاسپورٹ پہ چلے گئے ہوں، انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ استعمال نہ کیا ہو۔ بہرحال یہ جو بھی معاملہ ہے اس حوالے سے FIA ہی کسی قسم کی کوئی وضاحت جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ وقار احمد کی جو اہلیہ ہیں جن کا نام شمائلہ صدیقی ہے، ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ وقار احمد کے دو بچے ہیں، اسد احمد جن کی عمر 19 سال جبکہ اشر احمد جن کی عمر 16 سال ہے، اور وقار احمد جو ہے یہ 3 بھائی ہیں، وقار احمد، خرم احمد اور آصف احمد۔ وقار احمد سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد خرم احمد ہیں اور پھر آصف احمد ہیں۔ خرم احمد کی اگر ہم بات کریں تو یہ کینیا میں ہی اپنے بھائی وقار احمد کے ساتھ اپنا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ سنبھالتے ہیں، جبکہ ان کے تیسرے اور چھوٹے بھائی جو ہیں آصف احمد، یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ بھی ہے اور ان کی رہائش بھی جو ہے وہ کینیڈا میں ہے۔ ان کی ایک بہن ہے مریم اسحاق جو کوالالمپور ملائیشیا میں جو ہے وہ سیٹل ہیں، جبکہ خرم احمد جن کی عمر 47 سال ہے، اگر ان کی ہم بات کریں تو ان کی شادی نوین احمد سے ہوئی ہے۔ ان کے بھی 2 بیٹے ہیں، 20 سالہ میکائل اور 19 سالہ روہیل۔
خرم احمد جو ہیں وہ پہلی بار 5 جولائی 2012 کو کینیا گئے اور وہاں جا کے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹل ہو گئے، اور جو کاروبار تھا فیملی کا وہ انہوں نے جو ہے وہ سنبھال لیا۔ خرم احمد جو ہیں وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں، فریکوینٹلی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ان کا پاکستان میں جو قیام ہے وہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ ٹریول ہسٹری اگر ان کی ہم دیکھیں تو یہ مثال کے طور پہ اس سال کی اگر ہم بات کریں 2022 کی، تو 8 اپریل کو یہ پاکستان آئے کراچی، 10 اپریل کو واپس چلے گئے، 13 مئی کو آئے اور 17 مئی کو واپس چلے گئے، 6 اگست کو پاکستان آئے، 19 اگست کو واپس چلے گئے، اور پھر 3 اکتوبر کو انہوں نے کراچی ایئرپورٹ جو ہے وہ لینڈ کیا، اور 7 اکتوبر کو یہ پاکستان سے باہر چلے گئے۔ یعنی جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ارشد شریف 10 اگست کو پشاور ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے روانہ ہوئے تو اس وقت یہ کراچی میں تھے۔ ممکن ہے کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہو، سلمان اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے متعارف کروایا ہو ارشد شریف کے ساتھ ان کو، اور ارشد شریف 23 اکتوبر کو قتل ہوئے۔ ان کے قتل ہونے سے 16 دن پہلے تک یہ جو خرم احمد ہیں جو گاڑی چلا رہے تھے ارشد شریف کی، وہ اس 16 دن پہلے پاکستان میں تھے، کراچی میں تھے، اور ان کی جو فیملی ہے ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اسلحہ ڈیلرز کا کام کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ کراچی میں DHA فیز 6 میں جو ہے وہ ان کی رہائش ہے، وہاں ان کا گھر ہے۔ ان کے والد افضال احمد ولد زکاء اللہ جو ہیں، جو ابھی گھر چھوڑ کر جیسے ہی اس واقعہ کی اطلاع ملی اور یہ معاملہ جو ہے وہ لائم لائٹ میں آیا، تو افضال احمد جو ان کے والد ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر، کراچی چھوڑ کر کینیا جو ہے وہ چلے گئے۔ ان کے والد افضال احمد کا تعلق جو ہے وہ پنجاب کے ضلع سیالکوٹ سے ہے، جبکہ ان کی والدہ شاہین افضال ولد رفاقت اللہ، ان کا تعلق جو ہے وہ حیدرآباد سے ہے۔ اب یہ لوگ کس قدر با اثر ہیں کینیا میں، اس کی تھوڑی سی ایک جھلک جو ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کینیا میں جو ان کی فائرنگ رینج ہے وہ اس قدر مقبول ہے، اور اس قدر یہ لوگ جو ہیں وہ با اثر اور طاقتور ہیں کہ یہ جو تصاویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تصاویر ان کے جو آفیشیل پیج ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، یہ جو تصاویر ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں سے لی گئی ہیں۔ بڑی اہم شخصیات جو ہیں ان کی فائرنگ رینج میں آتی ہیں، ان کے جو ٹرینر ہیں وہ غیر ملکی ہیں، ان کے پاس جو ٹریننگ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ بڑے اہم لوگ آتے ہیں، خفیہ اداروں سے آتے ہیں، فوجی اور نیم فوجی جو ادارے ہیں ان سے لوگ یہاں ٹریننگ کرنے کے لیے جو آتے ہیں۔ اس وقت جس صاحب کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ڈیز سلیٹر ہے، اور یہ برطانوی فوج کے ریٹائرڈ افسر ہیں، اور یہ تصویر جو ہے ان کا جو فائرنگ رینج ہے وقار احمد کا، یہ وہاں پہ جو ہے وہ لی گئی ہے۔ اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ فریکوینٹلی یہاں وزٹ کرتے ہیں، یا پھر یہاں پہ ٹرینر ہیں، ان کو جو ہے وہ ملازمت پہ رکھا ہوا ہے وقار احمد صاحب نے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کینیا میں جس شخص نے فائرنگ رینج بنا رکھی ہے، آپ پاکستان میں بنا کے دکھا دیں، لاہور میں جو ہے وہ آپ یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں کوئی پرائیویٹ فائرنگ رینج جو ہے وہ بنانے کے لیے لائسنس لے کے دکھا دیں تو پتہ جائے گا۔ تو وہاں کینیا میں جو ہے یہ کام جو چلا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت ان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ ہوگا۔ اور جیسا کہ میں نے چند روز پہلے اپنے شو میں جو ہے وہ بتایا تھا کہ ان کا تعلق، وقار احمد اور خرم احمد کا تعلق دراصل سلمان اقبال صاحب کے ساتھ ہے جو ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ انہوں نے ہی ارشد شریف کو وہاں بھجوایا اور بتایا کہ جی میرے دوست ہیں، یہ آپ کو لک آفٹر کریں گے، یہ آپ کو ٹیک کیئر کریں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور ابھی سلمان اقبال صاحب نے اپنا جو موقف جاری کیا ہے اس میں بھی انہوں نے اس بات کا اعتراف اس جملے میں کیا ہے کہ جی دوست کی مدد کرنا کب سے جرم ہو گیا، یعنی وہ ارشد شریف صاحب کی مدد کرنے سے انکاری نہیں ہے۔ اگرچہ اس کی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ کیا تعلق ہے ان کا وقار احمد کے ساتھ، خرم احمد کے ساتھ، اور جو انہوں نے مدد کی کیا اس میں یہ مدد شامل تھی کہ انہوں نے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے ارشد شریف کو کہا کہ آپ وہاں جا کے رہیں۔ مدد کرنا واقعی کوئی جرم نہیں ہے،
اور چونکہ میں نے پہلی بار اس حوالے سے گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ جو تانے بانے ہیں وہ سلمان اقبال سے جا کے جو ہے وہ مل رہے ہیں، تو اس حوالے سے وضاحت کرنا بھی بہت ضروری ہے اور وہ میری ہی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سلمان اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے ارشد شریف کو مروایا ہے یا قتل کروایا ہے۔ ظاہر ہے وہ ارشد شریف کو کیوں قتل کروائیں گے؟ سلمان اقبال صاحب خود جو ہے ایک کاروباری شخصیت ہیں، تو وہ کیوں ارشد شریف کا جو ہے وہ خون کروائیں گے؟ ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، ایسا کوئی معاملہ بھی نہیں تھا، اور ظاہر ہے جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا سلمان اقبال صاحب کا وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جی وہ کسی کو قتل ہی کروا دیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا اور یہ ہے کہ اگر تفتیش کو آگے بڑھانا ہے، آپ نے ڈاٹ سے ڈاٹ ملانا ہے، کڑیاں ملاتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور جو حقیقی ملزم اور مجرم ہیں اگر آپ نے ان تک پہنچنا ہے تو راستہ یہی ہے۔ یہ جو 3 لوگ ہیں یعنی سلمان اقبال صاحب اور وقار احمد اور خرم احمد، ان 3 لوگوں کو شامل تفتیش کیے بغیر اور ان سے تمام تر حقائق معلوم کیے بغیر اور پورا سچ اگلوائے بغیر، سامنے لائے بغیر جو ہے وہ ارشد شریف کے قاتلوں کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہی بات میں نے اپنے جو 2-3 دن پہلے میں نے شو کیا تھا اس میں بھی میں نے کہی تھی، اور اب بھی میں اسی بات پر قائم ہوں۔ میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سلمان اقبال صاحب نے ارشد شریف کو قتل کروایا ہے۔ یقیناً جو منصوبہ ساز ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن اگر سلمان اقبال صاحب نے انہیں کینیا بھجوایا، ان سمیت محض 4 یا 5 لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ ارشد شریف کینیا میں ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کو قتل کروایا، اس اسیسینیشن میں جن کا ہاتھ ہے، ظاہر ہے ان تک ان 3 لوگوں کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی میرا مطمع نظر تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔